بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج صبح لاہور میں ہو رہی تھی بہت خوبصورت بارش، اور بہت ہی اس بارش کی جو ہے نا طلب ہو رہی تھی شدید، کیونکہ لاہور بہت میلا کچیلا ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے سارے لاہور میں جو ہے نا ایک انوائرمنٹل ایمرجنسی لگا دی گئی ہے، اور اسمارٹ لاک ڈاؤن لگ گیا ہے، ہمیں کالجز سے بھی آف ہو گیا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ خیر کرے اور سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور ولاگ اچھا لگے تو اسے لائک بھی کر دیجئے گا۔ اور یہ ولاگ ہے 9 نومبر کا، یعنی کل کا۔ کل ہماری ایک پارٹی تھی، بہت ہی جسے کہتے ہیں نا موسٹ اویٹڈ پارٹی تھی ہمارے سینئرز کی، ہماری پرنسپل وائس پرنسپل کی پروموشن ہوئی تھی، اور اس کے لیے وہ پارٹی دے رہے تھے۔ یہاں پہ میں نے اپنا ڈریس اور اپنا جیولری میک اپ سب کچھ نکال کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ میں تیار ہونے لگی تھی۔ تو آپ کو سٹارٹ سے دکھاتے ہیں، تو چلے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ یہ پارٹی جو تھی وہ نشاط ہوٹل میں تھی۔ نشاط ہوٹل کا جو لیمن گارڈن ہے وہاں پر یہ پارٹی تھی۔ تو میں تیار ہوئی تو میری کولیگز جو تھیں وہ مجھے گھر سے پک کرنے کے لیے آ گئیں، اور نشاط میں ہماری جو ہے نا وہ ہائی ٹی کی بکنگ تھی، اور تقریباً 2:30-3 بجے کا وقت رہا ہوگا۔ اور دیکھیں کہ لاہور میں اتنی اسموگ ہے کہ میرا خیال ہے یہ ہم 1:30 بجے نکلے تھے، ہاں 1:30 بجے یا 2 بجے یہاں پہ ہم جوہر ٹاؤن کے ایریے میں تھے، اور 2 بجے بھی دیکھیں کتنی شام محسوس ہو رہی ہے، یوں لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم انٹر ہونے لگے تھے ایمپوریم مال میں، اور ہم لوگ غلط سائڈ سے انٹر ہو گئے تھے۔ ایکچولی ہمیں نا گیٹ نمبر 7 پہ جانا تھا، اور ہم جو ہے مین انٹرنس سے آ گئے، اور پھر مزید ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم بیسمنٹ میں چلے گئے، اور پھر بیسمنٹ میں ہمیں جو ہے نا بیسمنٹ کی فی پے کر کے پھر ہم باہر نکلے، اور پھر 7 میں چلے گئے۔ تو نشاط ہوٹل میں اگر کسی نے جانا ہو تو وہ گیٹ نمبر 7 پہ جائے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے یہ غلطی کی، اور پورا جو ہے نا بیسمنٹ گھوم کے، پارکنگ گھوم کے پھر ہم واپس گئے۔ تو بہرحال جی یہ تھا گیٹ نمبر 7 جہاں سے ہماری انٹری تھی، اور اس وقت تقریباً ہمارے کولیگز آہستہ آہستہ سارے پہنچ رہے تھے۔ مین انٹرنس پہ ہی ہمیں اپنی کولیگز جو ہیں وہ کھڑی ہوئی مل گئیں، اور کچھ ہماری جو ہے وہ سابقہ کولیگز جو ریٹائرڈ ہو چکی ہیں یا دوسرے کالجز میں ٹرانسفر ہو چکی ہیں وہ بھی پارٹی میں انوائٹڈ تھیں۔ تو یہ گیٹ ٹوگیدر بہت مزے کی ہوتی ہے جب آپ اپنے ایکس کولیگز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے عرصے بعد، کسی بہانے ہی صحیح لیکن ہو جاتی ہے۔ تو لابی سے ہوتے ہوئے ہم لوگ لفٹ کی طرف آئے، اور ہمیں جانا تھا فلور نمبر 4 پہ۔ تو یہاں پہ ہم لوگ لفٹ میں سوار ہو رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جناب خواتین کی مخصوص جو ہابی ہے ایک دوسرے کے کپڑوں کی تعریف، وہ چل رہی ہے۔ آپ کا سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تھینک یو بہت پیارا لگ رہا ہے، جوتا بھی لگ رہا ہے، دوپٹہ مجھے زیادہ اچھا لگا ہے آپ کا۔ دوپٹہ بہت، دوپٹے کے چکر میں تو سوٹ آتا ہے۔ اپنے مطلوبہ فلور پہ جب ہم پہنچے تو ہمارا کافی زیادہ سٹاف ممبرز ہمارے آ چکے تھے، اور پہلے تو گریٹنگز کا تبادلہ ہوا، ایک دوسرے کے ڈریسز پہ تعریف ہوئی، اور گپ شپ ہوتی رہی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں جناب آپ؟ کیسی ہیں؟ بہت مبارکیں پروموشنوں کی، نئے گھر کی۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ السلام علیکم فضیلہ، السلام علیکم۔ نہیں لوکل سے۔ السلام علیکم نیئر، کیسی ہے؟ ملنے ملانے کے بعد تصویریں بنانے کا سلسلہ شروع ہوا، سیلفیز، گروپ فوٹوز، اور ایک دوسرے کے کپڑوں کی تعریف، اور جو ایکس کولیگز تھے ان کے ساتھ حال حوال پوچھا جا رہا تھا۔ تو پلان یہ تھا کہ جب سب لوگ آ جائیں گے پھر اکٹھا اندر انٹر ہوں گے۔ تو یہ جی لیمن گارڈن کی مین انٹرس ہے، اور بڑا خوبصورت انہوں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے، بڑا اچھا ایک گارڈن کا ایفیکٹ دینے کی کوشش کی ہے۔ ایمبیانس کے تو 10 آؤٹ آف 10 نمبر ان کو ملیں گے۔ ہمارے سٹاف کی زیادہ تر جو ہے نا پارٹیز وہ ایم عالم روڈ کے ریسٹورنٹس میں ہوتی ہیں، گلبرگ کے ریسٹورنٹس میں، اور یا پھر ہم نے 1-2 پارٹیز جو ہیں وہ ڈیسوم کلب، گیریزن گولف اینڈ کنٹری کلب اور جم خانہ وغیرہ میں کی ہیں۔ تو پہلی دفعہ ہم جوہر ٹاؤن اور لاہور کی اس دوسری سائڈ پہ آئے تھے۔ یہ جی مین ان کا بفے کا ایریا تھا جہاں پہ ہائی ٹی سرو کی گئی تھی،
اور ایمبیانس دیکھیں، جو لیمن گارڈن کا میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے بہت خوبصورت ایفیکٹ دینے کی کوشش کی، وہ بہت بہت اچھا لگ رہا تھا، ایسے سودنگ سا، بڑا کول سا ایک جو ہے نا وہ ہو رہا تھا، تاثر آ رہا تھا۔ تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ جناب ان کا سٹال تھا دہی بھلوں کا، اور یہاں پہ تھے گول گپے اور فروٹ چاٹ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی سیلڈ بار تھی، اور یہاں پر بھی یلو کلر جو ہے نا اس کو استعمال کیا گیا تھا، لیمن گارڈن کا یلو کلر جو ہے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ یہ ٹھنڈا ٹھنڈا جناب آپ کے سامنے گول گپوں کا پانی پڑا ہوا ہے، اور میں تو گول گپے نہیں کھاتی اس لیے مجھے نہیں پتہ ان کا ٹیسٹ کیسا تھا، البتہ تھوڑے سے دہی پھلکیاں اور 1-2 چمچ جو ہے نا فروٹ چاٹ میں نے ضرور لی، مجھے وہ اچھی لگ رہی تھی، دیکھنے میں اچھی لگ رہی تھی، اور چنا چاٹ بھی۔ تو ساتھ میں یہ ساسز پڑی ہوئی تھی ڈیفرنٹ ان کی، مزے مزے کی، اور ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے مٹی کی پیالیوں میں بھی انہوں نے سرو کیا ہوا تھا۔ جو سیلڈ بار کا ان کا سیکشن تھا اور سینڈوچز والا، وہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ سیلڈس تو ویسے ہی بہت اچھے لگتے ہیں، اور ان کے اوپن فیس سینڈوچز بہت مزے کے تھے، بہت چھوٹے، بہت مزے کے، لائٹ سے، کھانے میں بھی لائٹ سے تھے۔ 3-4 ورائٹیز اوپن فیس سینڈوچز کی تھیں، اور ساتھ میں دیگر جو روٹین کے سیلڈز ہوتے ہیں وہ پڑے ہوئے تھے۔ اور سیلڈ بار میں بہت زیادہ کوئی ورائٹی نہیں تھی، بلکہ اوور آل اگر کہیں نا تو ان کے پاس کھانے کی بہت زیادہ ایسے بھرمار نہیں تھی۔ مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کسی بھی بفے میں کہ اگر لمیٹڈ ڈشز ہونا تو آپ صحیح انجوائے کر کے کھاتے ہو، لیکن اگر ڈشز کی بھرمار ہو تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے نا آپ ساری ڈشز کو چکھ بھی نہیں پائے ہیں، ان کا ٹیسٹ تو فیل کرنا دور کی بات ہے، وہ جو ایک چکھنا ہوتا ہے نا کہ ذائقہ کیسا ہے وہ بھی نہیں آپ کو مطلب پتہ لگتا۔ تو یہ تھا جی مین کورس ان کا، فرائیڈ رائس تھے اور بلیک پیپر چکن تھا چائنیز میں، یہ 2 آئٹم تھے ان کے۔ اس کے ساتھ یہ کورین نوڈلز تھیں، اور ساتھ میں پیزا تھا۔ پیزا جو ہے اس کا نام مجھے کوئی نہیں پڑھنا آ رہا تھا، نہ پروناؤنس کرنا آ رہا تھا، سوری، آپ خود ہی پڑھ لیجئے۔ نوڈلز مزے کی تھی، کافی مزے کی تھی۔ ساتھ میں جناب یہ ہمارے پاکستانی سیکشن میں ریشمی کباب تھے اور تکہ بوٹی تھے۔ یہ تو ظاہر ہے ہمیں اچھے لگتے ہی لگتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانیوں کو اپنا دیسی کھانا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو ساتھ بریانی تھی مین کورس میں، اور مجھے بہت سارے ریسٹورنٹس میں بریانی کبھی پسند نہیں آئی، لیکن ان کی بریانی بہت اچھی تھی، اور یہ سب سے زیادہ کھایا جانے والا آئٹم تھا۔ میں نے تو سب سے زیادہ کھایا فش، بہت اچھی، بہت لائٹ سی تھی۔ اور یہ جی پوٹیٹو ویجز تھی ود چیز ساس، اور اس کے ساتھ تھے ہنی ونگس۔ اور میں نے جو ہے نا ویسے آلو میں نہیں کھاتی، لیکن یہ چیز ساس کے ساتھ میں نے کہا ٹرائی کرتے ہیں جی۔ اور یہ جی ان کا ڈرنک تھا، اور یہ میرا خیال ہے کہ منٹ لیمونیڈ تھا یا لیمن ٹی تھی، مجھے کچھ ٹیسٹ کا نہیں سمجھ آ رہا تھا یہ کیا تھا، لیکن اس کا ریفل اویلیبل تھا، جتنی بار بھی آپ کو چاہیے تھا آپ لے سکتے تھے۔ اور مین کورس میں یہ ٹومیٹو چلی چکن تھا، بہت یمی تھا، مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اس کا ٹیسٹ، بہت لائٹ سا، جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے اس سے زیادہ کھانے میں اچھا تھا۔ تو بہت انجوائے کیا جناب ہم نے کھانے کو، اور کھانے سے زیادہ کمپنی کو، دوستوں کی کمپنی کو انجوائے کیا جاتا ہے۔ اور یہ میری سیکنڈ پلیٹ تھی جس میں 3-4 ٹائپ کے سینڈوچز تھے، اور سینڈوچز بہت مزے کے تھے۔ آج کل میں گھر پہ بھی بہت سینڈوچز بنا رہی ہوں، بلکہ اس ولاگ کا ایک اور حصہ آئے گا، اس میں بھی میں نے ایک سینڈوچ کی ریسپی جو ہے نا وہ شیئر کی ہوئی ہے، تو وہ ضرور دیکھیے گا آپ نا۔ اور اب آتے ہیں جی ڈیزرٹ بار کی طرف، ڈیزرٹ سیکشن کی طرف۔ بہت مزے کی ڈیزرٹس تھیں ان کی، ان کا میٹھا بہت مناسب تھا، ہر ڈیزرٹ میں میٹھا بہت مناسب تھا۔ اور بچے جو ہیں نا ان کے لیے سب سے بڑی جو فینٹیسی تھی وہ تھی جناب یہ چاکلیٹ فاؤنٹین۔ یہ میری کولیگس کے پیارے پیارے بچے ماشاءاللہ سارے اکٹھے ہو کے نا تو چاکلیٹ فاؤنٹین میں جناب فروٹس اور کیکس ڈپ کر کے کھا رہے تھے، ماشاءاللہ بہت انجوائے کر رہے تھے اس کو۔ اور بچوں کو نا ایسی چیزیں اتنا خوش کرتی ہیں، اور ان کو خوش دیکھ کے جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ ہم خود بھی ساتھ بچہ بن گئے، ہم لوگوں نے بھی یہی کام کیا اور ویڈیوز بنوائیں۔ تو یہ باقی ڈیزرٹ سیکشن ہے، اسارٹڈ پیسٹریز ہیں اور سوفلیز وغیرہ پڑے ہوئے تھے، کھیر تھی اور فرنی کے مختلف آئٹمس تھے، لب شیری بھی شاید پڑی ہوئی تھی یہاں پہ، اور پوڈنگز تھیں، اور
तकरीबन यानी जो एक मेन मेन्यू होता है सबका एक ही जैसा होता है। और ये जनाब लाइव पास्ता स्टेशन था और यहाँ पे बड़ी प्यारी सी एक लड़की खड़ी थी, बहुत ही लवली सी स्माइल वाली लेडी थी ये। और इसके साथ यहाँ पे जनाब इन्होंने लाइव पास्ता स्टेशन के साथ ही ना बाकी की डिज़र्ट जिनमें गुलाब जामुन और गाजर का हलवा ये रखे हुए थे, और दोनों का मीठा बहुत मुनासिब था। सारी जितनी डिज़र्ट थी ना उनका मीठा बहुत मुनासिब था। बाज़ जगहों पे इतना मीठा डाला होता है कि वो जैसे मुंह नहीं लगाया जाता वो खाना जो है ना। तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी। ये जलेबी थी जनाब, और इधर थे ये चने, आलू चने और साथ समोसे, और एंड पे सूप था। सूप मैंने नहीं ट्राई किया क्योंकि थोड़ी गर्मी थी उस दिन ना। और यहाँ ये डिज़र्ट की प्लेट है और सारी एक एक चम्मच सारी डिज़र्ट्स जो है ना वो ट्राई की। जितने दिन चीनी का नागा किया ना वो सारी कसर एक ही ट्रिप में पूरी कर दी मैंने। और ये जनाब टॉप व्यू देखें, नीचे से ना लाहौर गंदा गंदा सा सारा दिखाई दे रहा था। और जितनी गंदगी थी ना बाहर और स्मॉग थी, उतना ही अंदर खूबसूरती थी और एक सुकून था। तो मैं इसी एरिया पे ज़्यादा मेरा फोकस रहा है क्योंकि बाकी जगह पे तो फैमिलीज़ बैठी हुई थी, तो हॉल की आपको नहीं दिखा सकती। अब जनाब हम लोग भी इस चॉकलेट फाउंटेन से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे थे। मेरी इंग्लिश वाली कुलीग जो है ना उन्होंने इसका नाम रखा चॉकलेट का परनाला। तो बड़ा इन्जॉय किया हमने इस लफ्ज़ को, और यहाँ चॉकलेट के परनाले में हम अपने फ्रूट्स को गोते देने लगे थे। और जब आंटियाँ हटी तो जनाब आयत की बारी आ गई। ये मेरी कुलीग की बेटी है, छोटी सी प्यारी सी, और ये भी इसी को एंजॉय कर रही थी। बल्कि मुझे लगा बच्चों ने तो जैसे इसी पे ज़्यादा जो है ना वो तवज्जो दी है। बाकी खाना कोई बच्चों को इतना ख़ास जो है ना वो पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं जब भी बच्चों को देखती थी वो चॉकलेट फाउंटेन के आसपास ही पाए जाते थे। तो बहरहाल बहुत एंजॉय किया हमने खाने को, एक दूसरे की कंपनी को। और तकरीबन 4:30 बजे बफ़े ख़त्म हो रहा था और हम जो है ना नीचे आए हैं 4:45, और ये लॉबी थी और यहाँ बैठी मैं इंतज़ार करी थी अपनी कुलीग का जो लिफ्ट में मेरे साथ सवार नहीं हो सकी थी। ये होटल है, इसकी लिफ्ट छोटी छोटी हैं, तो एक वक्त में 4-5 लोग ही आते हैं। तो यहाँ जनाब ये जिस जगह मैं बैठी थी इसके साथ ही दरवाज़ा था जो अंदर एम्पोरियम मॉल में खुल रहा था, और साथ ही एंटर होते साथ ही जनाब आगे निशात का बहुत बड़ा आउटलेट था। और हम लोग बड़े जज्बे के साथ एंटर हुए जनाब निशात में कि पता नहीं आज कितनी की शॉपिंग करके हम चले जाएंगे। लेकिन हम लोग इतने थक चुके थे कि हमसे चला ही नहीं जा रहा था। एक तो चलने वाले जूते भी नहीं पहने हुए थे, हील्स पहनी हुई थी। तो निशात से ही कुछ थोड़ा सा देखा हमने कपड़े वपड़े, और उसके बाद हमने मुनासिब यही समझा कि अब जाके ना बाहर बैठ के रेस्ट करें और कुलीग का इंतज़ार करें। और अंदर थोड़ी देर हम बैठे, अंदर एसी ऑफ थे, तो हमने कहा चलें जी बाहर का नज़ारा लेते हैं। रोशनियाँ सारी की सारी ऑन हो चुकी थीं और बड़ा खूबसूरत सा एक मंज़र था बाहर का। काफ़ी देर हम लोग बाहर इंतज़ार करते रहे। हमारी कुलीग शायद नमाज़ पढ़ने चली गई थी, और धुंध आलूद लाहौर की शाम, अगर स्मॉग का इफ़ेक्ट ना हो तो खाली देखने वालों को तो ये मंज़र इतना खूबसूरत लगे, इतना अट्रैक्ट करे। लेकिन हम जो लाहौर की फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं ना, हमें पता है कि इस खूबसूरती के पीछे कितने कार्बन के पार्टिकल्स छुपे हुए हैं जो हम अपने अंदर उतारते रहते हैं। फाइनली थक के जनाब हम दोबारा अंदर आ गए और बैठ गए यहाँ पे, और हमारी कुलीग आई तो उसके बाद फिर हम लोग रवाना हुए। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े की ये शाम थी जिसको हमने बहुत एंजॉय किया। ज़िंदगी में कुछ इवेंट्स जो होते हैं ना वो हमेशा के लिए यादगार रह जाते हैं, और मुझे अपनी कुलीग्स की सारी पार्टियां जो है ना वो मुझे लगता है हमेशा याद रहेंगी। इसीलिए मैं उनकी तमाम मेमोरीज़ को ना अपने यूट्यूब चैनल पे सेव कर लेती हूँ। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।